بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ برین ماسٹر بھی اس کمیٹی کے ماہرین کے اندر جاتا آتا رہتا تھا اور ان کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ اس نے فون کے ذریعے ان ماہرین سے رابطہ کیا، پھر کہا یہ کالے جادو جاننے والے فرحات کے متعلق درست کہہ رہے ہیں۔ میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ ایک آتما شکتی جاننے والے وچ ڈاکٹر مہاراج گندراج منتر جوگی نے فرحات کی آتما کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ جرمنی کے وقت کے مطابق آج آدھی رات کو اس کی آتما کسی نئے جسم میں سما جائے گی۔ ہو سکتا ہے وہ نئے جسم میں نہ جائے، وہ آتما برسوں سے فرحات کے جسم میں رہنے کی عادی ہے، اپنی عادت کے مطابق وہ پھر اسی جسم میں واپس آ سکتی ہے۔ اس کمیٹی کے ماہرین نے ماسٹر سے پوچھا، تم کون ہو اور کیسے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو؟ میں کون ہوں یہ تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن ثبوت کے طور پر کہتا ہوں فرینکفرٹ کے مضافات میں وچ ڈاکٹر منتر جوگی کو سبھی جانتے ہیں۔ وہ اب لوگوں کو اس کی رہائش گاہ تک پہنچا دیں گے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوگا کہ آج ہی اس وچ ڈاکٹر منتر جوگی کو قتل کیا گیا ہے۔ وہ مرڈر سے پہلے کالے عمل میں مصروف تھا۔ وہاں فراد اور اس کی بہو شیوانی کا نام سندور سے لکھا ہوا ہے اور ان کے نام کے پتلے بھی بنے ہوئے ہیں۔ یہ سب چیزیں ثابت کریں گی کہ فراد کی آتما کو کالے عمل کے ذریعے قابو کیا گیا ہے۔ برین ماسٹر کی ان باتوں نے ہلچل سی مچا دی۔ فوراً ہی ہارڈ کمیونیکیشن کے ذریعے جرمن حکومت سے رابطہ کیا گیا۔ وہاں انکوائری کی گئی تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وچ ڈاکٹر منتر جوگی کو آج ہی قتل کیا گیا ہے، اور وہاں جو سامان موجود تھا اسے اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی کہ کالے عمل کے ذریعے فراد کی آتما کو تسخیر کیا گیا ہے۔ اور یہ تصدیق اس طرح ہوئی کہ جس کمرے میں منتر جوگی کالا عمل کر رہا تھا وہاں کی دیواروں پر فراد علی تیمور اور شیوانی کے نام سندور سے لکھے ہوئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اتنی خطرناک آتما شکتی جاننے والے منتر جوگی کو کس نے قتل کیا ہے؟ کیا فرحات کی آتما نے ہی اسے مار ڈالا ہے؟ اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ اس کمیٹی میں کالا جادو جاننے والے جو ماہرین تھے انہوں نے کہا منتر جوگی کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ اگر فرحات کی آتما منتر جوگی کے قابو میں آ گئی تھی تو وہ گولیاں نہیں چلا سکتی تھی۔ اگر آتما نے قابو میں آنے سے پہلے فرحات کے جسم میں رہ کر گولیاں چلائی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرحات کی آتما کو تسخیر کرنے سے پہلے ہی منتر جوگی حرام موت مر چکا تھا۔ منتر جوگی کی موت نے بڑی پیچیدگیاں پیدا کر دی تھیں۔ برین ماسٹر کہہ رہا تھا کہ اسے فرحات نے قتل نہیں کیا، قتل کرنے والا کوئی اور ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آتما شکتی جاننے والا منتر جوگی کے مقابل آ گیا ہو تو اس نے فرحات کی آتما کو اسے چھیننے کے لیے اسے قتل کر دیا ہو۔ یہ بات سبھی کے دل کو لگ رہی تھی، ذہن بھی قبول کر رہا تھا کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ ایک اور کالا جادو جاننے والے نے کہا جیسا بھی ہوا ہو یہ بات یقینی ہے کہ کسی اجنبی آتما شکتی جاننے والے نے منتر جوگی سے فرحات کی آتما کو چھین لیا ہے اور اب وہ آتما اسی کے قابو میں ہے۔ ایک اور شاطر نے کہا میں یہ مانتا ہوں کہ کالا جادو جاننے والے اس دنیا میں ہیں، لیکن میں ان پر یقین نہیں رکھتا۔ اب فرحات کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر پہلو پر نظر رکھتے ہوئے یقین کرنا ہوگا کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ ایک اور چال باز مشیر نے کہا اور جب ایسا ہوا ہے تو پھر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آتما شکتی جاننے والا فرحات کی آتما کو اس کے ہی جسم میں کسی وقت بھی پہنچا سکتا ہے۔ ایک نے کہا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اس آتما کو فرحات کے اندر ہی پہنچایا جائے۔ ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ فرحات کی آتما کو ایک نئی زندگی گزارنے کے لیے کتنے ہی جسم مل جائیں گے، لیکن فرحات کا اپنا دماغ ان سے نہیں ملے گا۔ اس کا شاطر دماغ اس کے اپنے ہی جسم میں ہے، اس لیے وہ آتما شکتی جاننے والا اسے اسی کے اندر پہنچانا چاہے گا۔ وہاں کمیٹی کے اجلاس میں ایسی بحث ہو رہی تھی، ایسے دلائل دی جا رہے تھے کہ اب فرحات کی لاش سے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ انہوں نے بڑے ممالک کے اکابرین کو رپورٹ پیش کی کہ فرحات علی تیمور کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے، لیکن موت ادھوری ہے۔ ایک اعلیٰ حاکم نے پوچھا یہ ادھوری موت کیسے ہوتی ہے؟ دوسرے حاکم نے پوچھا کیا اس کی لاش کے معائنے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس کے مردہ جسم میں بھی زندگی کے آثار باقی ہیں؟ ایک ماہر نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کا مردہ جسم زندگی سے بالکل خالی ہو چکا ہے، لیکن ایک کالا جادو جاننے والے نے اس کی آتما کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ وہ اس آتما کو کسی بھی وقت فرحات کے مردہ جسم میں پہنچا سکتا ہے۔ ایک امریکی اعلیٰ افسر نے کہا شٹ، کہ کم وقت مرنے کے بعد بھی ہمارا سکون غارت کرنے والا ہے۔ دوسرے نے کہا اس کی لاش مردہ خانے میں ہے کہ وہ کسی وقت بھی اٹھ کر بیٹھ سکتی ہے۔ وہ نامعلوم آتما شکتی جاننے والا کچھ بھی کر سکتا ہے، ہمیں جلد سے جلد معلوم کرنا ہوگا کہ وہ آتما شکتی جاننے والا کون ہے۔ ایک نے کہا اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے معلوم نہیں ہو سکتا، اس نامعلوم شخص تک پہنچنے میں کچھ تو وقت لگے گا، جب تک فرحات کی لاش ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی بجاتی رہے گی۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے، اس لاش کو نابود کر دو، اس کے چیچڑے اڑا دو، نہ وہ ہوگی اور نہ ہی اس سے کوئی خطرہ پیش آئے گا۔ دوسرے حاکم نے کہا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اگر ہم نے لاش کو نابود کیا تو بابا صاحب کے ادارے والے ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے۔
وہ کیا کر لیں گے، ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ فرحات کی موت کے بعد اس ادارے کی طاقت آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے۔ ایک اور نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے کہ روحانی معاملات میں مصروف رہنے والے بزرگ دنیاوی معاملات میں نہیں الجھتے، وہ ہمارے معاملے میں بھی نہیں بولیں گے۔ ایک نے تائید میں سارے لا کر کہا، اور فرحات کی فیملی میں جو ٹیلی پیتھی جاننے والے رہ گئے ہیں وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ سپر پاور سے ٹکرا سکیں۔ ایک اور نے مشورہ دیا، فرحات کی لاش کو اس طرح جلایا جائے گا کہ وہ ایک حادثہ معلوم ہوگا۔ حادثہ تو کسی بھی وقت کسی کو بھی پیش آ سکتا ہے، زندوں کو ہی نہیں مردوں کو بھی پیش آ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں بابا صاحب کے ادارے والوں کا اعتراض قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک نے کہا، لیکن ہم اس کی لاش کو جلا کر بالکل ہی نابود کر دیں تب بھی فرحات کا خطرہ موجود رہے گا۔ وہ نامعلوم آتما شکتی جاننے والا اس کی آتما کو کسی نئے جسم میں پہنچا دے گا۔ فرحات کہیں سے نئی زندگی حاصل کر کے ہم سے انتقام لینا شروع کر دے گا۔ برین ماسٹر بھی یہی چاہتا تھا کہ فرحات کی جو لاش مردہ خانے میں رکھی ہوئی ہے اسے بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا جائے، اس طرح کہ پھر اس کی آتما اس جسم میں آ کر نہ سما سکے۔ اس نے فون کے ذریعے کمیٹی کے اراکین سے کہا، فرحات کی لاش کو ضائع کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس لاش کی کھوپڑی میں فرحات کا دماغ موجود ہے۔ ابھی وہ مردہ ہے، آتما کے آتے ہی زندہ ہو جائے گا۔ فرحات اپنے اسی شیطانی دماغ کے باعث تم سب پر حاوی رہتا تھا، لہذا یہ سوچو کہ تم صرف فرحات کے جسم کو ہی نہیں اس کے دماغ کو بھی ہمیشہ کے لیے نابود کر دو گے۔ فرحات کی موت کے بعد بھی اس کی دہشت طاری تھی اور اس کے دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں بڑے ہی ٹھوس دلائل دیے جا رہے تھے۔ کالا جادو اور آتما شکتی کے حوالے سے یہ بات یقینی ہو گئی تھی کہ وہ مردہ کسی وقت بھی زندہ ہو سکتا ہے، لہذا سب بھی اس بات سے متفق ہو رہے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کے مردہ جسم کو نابود کر دیا جائے۔ آرمی کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، اس جسم کو اس طرح جلایا جائے یا اس طرح اس کے چیچڑے اڑا دیے جائیں کہ وہ ایک حادثہ معلوم ہو۔ یہ کہنے کا جواز رہے کہ ہم اس حادثے کے سامنے بے بس تھے، جو کچھ ہوا محض اتفاقیہ تھا۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک منصوبہ بنایا۔ اس کے مطابق جنیوا کے اس کاٹیج میں بم دھماکہ کرایا جہاں فرحات نے ثنا کے ساتھ رہائش اختیار کی تھی۔ یہ تو سبھی مانتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک میں، ہر شہر میں دہشت گردی ہوتی رہتی ہے۔ ہوائی جہازوں کو ہائی جیک کیا جاتا ہے، بحری جہازوں کو غرق کر دیا جاتا ہے اور ٹرینوں میں اکثر و بیشتر بم دھماکے ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ بڑی ہی مضحکہ خیز بات ہے کہ جہاں بھی ایسی دہشت گردی ہوتی ہے وہاں مسلمانوں کو ہی الزام دیا جاتا ہے۔ اس کے آدھے گھنٹے بعد ہی سوئٹزرلینڈ کے شمالی پہاڑی علاقے میں اس ہوٹل کے اندر بم دھماکہ ہوا جہاں فرحات اور ثنا نے قیام کیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ، فرانس اور امریکہ کے اکابرین یہ بیان دے رہے تھے کہ اس دھماکے کے پیچھے مسلمان انتہا پسندوں کا ہاتھ ہے۔ پھر تیسری بار آدھے گھنٹے بعد اس مردہ خانے میں بم دھماکہ ہوا جہاں فرحات کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ بابا صاحب کے دائرے سے اور فرحات کی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی طرف سے احتجاجی شور بلند ہوتا، دھماکہ کرنے والوں نے ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ اس مردہ خانے میں وہاں کے چند اعلیٰ فوجی افسران کی لاشیں رکھی ہوئی تھیں اور ایک مسلمان دہشت گرد کو گولی مارنے کے بعد وہاں رکھا گیا تھا۔ مسلمانوں کی ایک تقریبی تنظیم نے اپنے آدمی کی اس لاش کا مطالبہ کیا تھا اور مطالبہ پورا نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے وہاں بم دھماکہ کر دیا اور اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں کے دوسرے آرمی افسران کی لاشوں کے بھی چیچڑے اڑا دیے۔ بڑے بڑے ممالک اپنے میڈیاز کے ذریعے مسلمانوں کو تخریب کاری کا الزام دے رہے تھے، یہ کہہ کر لعنت بھیج رہے تھے کہ انہوں نے فرحات تیمور کا بھی لحاظ نہیں کیا، اس کی لاش کے بھی چیچڑے اڑا دیے۔ پارس، پورس، انوشے، تاشا، کبریا، علی، الپا اور فرحات کے بے شمار چاہنے والوں پر سختہ سا طاری ہو گیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی محبوب اور اتنی عظیم ہستی کی لاش کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا۔ ہمارے بچوں کو اور فرحات کے چاہنے والوں کو اس کی موت کا صدمہ تو تھا ہی، لیکن لاش کی جو بے حرمتی کی گئی تھی وہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ سبھی تیش میں آ گئے تھے، یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کس نے ایسا کیا ہے۔ ہمارے بچے اور اس کے ساتھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ مسلمانوں کی کسی تخریبی تنظیم نے ایسا کیا ہوگا۔ یہ حقیقت تو سبھی جانتے تھے کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایسے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جناب علی اسد اللہ تبریزی نے اس سلسلے میں سوئٹزرلینڈ کی حکومت سے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، کسی بھی مسلمان تنظیم نے ایسے دھماکے نہیں کیے ہیں۔ یہ تو پرانی کہاوت ہے کہ سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو نہیں آ سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ اور آپ لوگ مسلمانوں کے خلاف جو بدبو پھیلا رہے ہیں اس پر مجھے سخت اعتراض ہے، آج نہیں تو کل سچائی سامنے آ جائے گی۔ ایک امریکی اعلیٰ حاکم نے کہا، ہو سکتا ہے ہم کسی مسلمان تنظیم کو الزام دینے میں غلطی کر رہے ہوں، لیکن جلدی ہم ان کے خلاف ٹھوس ثبوت دے سکیں گے۔ فی الحال تو فرحات کی لاش کا مسئلہ ہے، اس کے چیچڑے اڑ چکے ہیں۔ وہاں کئی فوجی افسران کی لاشیں رکھی ہوئی تھیں، سبھی کے گوشت اور ہڈیاں آپس میں گڈ مڈ ہو گئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ فرحات تیمور کی لاش مجسم نہیں رہی، ان لاشوں کے ساتھ کھچڑی ہو گئی ہے۔
ہم ایسی کھچڑی میں سے ایک گوشت اور ہڈیوں کا کچھ حصہ اپنے ادارے میں نہیں لائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرحاد کے بچوں کو اور تمام چاہنے والوں کو کہا، اس ادارے میں کبھی غیر مسلم کو اور ناپسندیدہ افراد کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہم میں سے کوئی بھی فرحاد کے گوشت اور اس کی ہڈیوں کو پہچان نہیں سکتا۔ یہاں اس کی آخری رسوم ادا کرنے کی خوش فہمی میں غیر مسلموں کو اور ناپسندیدہ افراد کا گوشت لایا جائے گا، نہ ہی قبر میں جگہ دی جائے گی۔ انہوں نے سبھی کو ہدایت کی کہ صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ اگر جان بوجھ کر فرحاد کی لاش کی بے حرمتی کی گئی ہے تو یہ بات لمبے عرصے تک نہیں چھپ سکے گی۔ ایسا کسی سازش کے تحت ہوا ہے تو وہ سازش کرنے والے ضرور بے نقاب ہوں گے اور ہمارے سامنے آئیں گے، پھر ان سے نمٹ لیا جائے گا۔ فی الحال تو صبر کیا جائے۔ میں سونیا، مسز فرحاد علی تیمور، یہ ساری رودات پیش کر رہی ہوں۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی میں خود کو فرحاد کی بیوہ نہیں بلکہ مسز فرحاد علی تیمور کہہ رہی ہوں، اور پورے یقین کے ساتھ ایک سہاگن ہوں اور سہاگن ہی رہوں گی۔ میں نے پچھلے باب میں کہا تھا کہ میرے یقین کے پیچھے ایک اہم بات ہے جسے میں بعد میں بیان کروں گی۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اب کہہ رہی ہوں۔ محترم بابا فرید واسطی ایک مستند عالم دین تھے، روحانی علم میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہی بابا صاحب کا یہ ادارہ قائم کیا تھا۔ یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے بیٹی بنایا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں خود کو اپنے حجرے کی چار دیواری میں محدود کر لیا تھا۔ دن رات یاد الہی میں غرق رہتے تھے۔ صرف مجھے ان کے حجرے میں جانے اور ان کی خدمت کرنے کی اجازت تھی۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے فرحاد کے بارے میں ایک پیشگوئی کی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ فرحاد کی موت جبری یا حادثاتی نہیں ہوگی، طبعی موت ہوگی۔ وہ اپنی وفات سے پہلے کچھ بیمار رہے گا، اس کی آخری سانسوں میں صرف میں اس کے قریب رہوں گی۔ انہوں نے یہ بات بھی واضح طور سے کہی تھی کہ فرحاد کی آخری سانسوں میں اس کے آس پاس اور دور تک میرے سوا کوئی اور نہیں ہوگا اور وہ میرے ہی پہلو میں دم توڑے گا۔ یہ جو فرحاد کی موت ہو چکی ہے تو اس وقت بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا تھا۔ میں اور فرحاد بالکل تنہا تھے۔ اس کے تمام بچوں کو اور چاہنے والوں کو یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ اب کوئی بھی فون یا خیال خوانی کے ذریعے اس سے رابطہ نہ کرے۔ ثنا تبریزی اس کی نئی دلہن تھی، اسے بھی تاکید کی گئی تھی کہ وہ بھی اس کے دماغ میں نہ آئے۔ ان حالات میں دیکھا جائے تو وہی ہو رہا تھا جس کی پیشگوئی بابا فرید واسطی نے کی تھی، لیکن بعد میں جو کچھ ہوا وہ ان کی پیشگوئی کے خلاف تھا۔ آپ کو پچھلے باب میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جب فرحاد کی آخری چند سانسیں رہ گئی تھیں تب ثنا خیال خوانی کے ذریعے میرے اندر آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ آخری لمحات میں اپنے مجازی خدا فرحاد علی تیمور کو دیکھنا چاہتی ہے۔ ایسے گہرے صدمے کے باوجود اسے یہ خوشخبری سنانا چاہتی ہے کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سختی سے تاکید کی تھی کہ اسے فرحاد تو کیا میرے اندر بھی آنا نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ جذباتی ہو کر آ گئی تھی۔ میں فوراً ہی دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی تاکہ اعلیٰ حضرت کی ہدایت پر عمل کیا جا سکے اور فرحاد کے آخری وقت میں میرے سوا اس کمرے میں کوئی اور موجود نہ رہے۔ بہرحال میں نے دوسرے کمرے میں آ کر اس سے تھوڑی سی باتیں کی، پھر اسے سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد کمرے میں آئی تو فرحاد کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ میں نے اس کی نبض ٹٹولی، دل کی دھڑکن پر ہاتھ رکھا تو وہ دل ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ جب اس کی موت کا یقین ہو گیا تو اچانک ہی میرے اندر بابا فرید واسطی کی آواز ابھری۔ وہ پیشگوئی کر رہے تھے کہ فرحاد تمہارے پہلو میں، تمہارے بازو میں دم توڑے گا اور ایسے وقت کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ اس پیشگوئی کی نفی ہو رہی تھی۔ میں فرحاد کے ساتھ تنہا نہیں رہ پائی تھی۔ ثنا مداخلت کے لیے آ گئی تھی۔ جب میں اسے اس کمرے سے باہر لے گئی تو پھر سے ایک بار بابا فرید واسطی کی پیشگوئی کی نفی ہوئی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ فرحاد تنہائی میں میرے بازو میں دم توڑے گا، جبکہ میں ان لمحات میں اس کے پاس نہیں تھی۔ اس نے میرے بازو میں آخری سانسیں پوری نہیں کی تھیں۔ میں ان آخری لمحات میں اس کمرے میں نہیں تھی۔ تب میرے ایمان نے اور بابا فرید واسطی کے ساتھ جو عقیدہ ہے، اس ٹھوس اور مستحکم عقیدے نے کہا کہ مرنے والا فرحاد نہیں ہے۔ اگر فرحاد ہوتا تو وہ میرے بازو میں دم توڑتا، وہ فرحاد ہوتا تو ہماری تنہائی میں کوئی مداخلت کرنے نہ آتا۔ یہ جو سامنے بے جان جسم ہے یہ میرے فرحاد کا جسم نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور تب میں نے اپنے عقیدے کی سچائی کے ساتھ کہکا لگایا، خوشی سے کھل گئی کہ فرحاد یہاں نہیں ہے، اور جہاں کہیں بھی ہے زندہ سلامت ہے۔ یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ وہ میرے ساتھ تھا، لیکن اعلیٰ حضرت نے پچھلے روز تاکید کی تھی کہ فرحاد کی زندگی کی جو آخری رات ہے وہ میں اس کے ساتھ نہ گزاروں، لہٰذا میں نے وہ آخری رات دوسرے کمرے میں گزاری تھی۔ اب میرا ذہن کہہ رہا تھا کہ اسی رات فرحاد اپنے اس کمرے سے گم ہو گیا تھا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا آ گیا تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا ہونا کیوں ضروری تھا؟ ان سوالوں کا جواب ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں فرحاد کی موت کے سلسلے میں ان سے کوئی بات نہ کروں، گویا انہوں نے پہلے ہی میری معلومات کا راستہ بند کر دیا تھا۔ میں ان سے یا آمنہ سے نہ کوئی بات کر سکتی تھی نہ کچھ معلوم کر سکتی تھی۔
کوئی بات نہیں، میرا دل کہتا ہے کہ میرا فرحات اس دنیا میں ہے، کہیں گم ہو گیا ہے۔ میں جب تک اسے تلاش نہیں کروں گی تب تک بابا صاحب کے ادارے میں نہیں جاؤں گی۔ وہاں جانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکیں گی۔ میں ثنا کو اور فرحات کے تمام بچوں کو یہ نہیں بتاؤں گی کہ فرحات میرے اندر اور میرے باہر دور کہیں زندہ ہے۔ انہیں اس لیے نہیں بتاؤں گی کہ میرا یہ خیال اور عقیدہ غلط بھی ہو سکتا ہے کہ میں بابا فرید واسطی کی پیش گوئی کو کسی پہلو سے سمجھنے میں غلطی کر رہی ہوں، اچھی طرح سے سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ اگر ایسا نادانی سے سوچ رہی ہوں تو تمام بچوں کو اس کی زندگی اور موت کے مسئلے میں الجھنا نہیں چاہیے، ان کے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ وہ سب صبر کر رہے تھے، لہٰذا انہیں صبر کرنے دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو صرف میں اپنے بارے میں کہتی ہوں کہ کبھی جذبات میں اندھی نہیں ہوتی۔ خدا فرحات کو سلامت رکھے۔ میرے اس یقین میں مزید پختگی اس طرح آئی کہ مرنے والے فرحات کی تدفین ادارے میں نہیں ہو سکی۔ جس کی لاش کے چیچڑے اڑ گئے وہ فرحات نہیں تھا۔ میں یہ بھی یقین سے کہتی ہوں کہ جناب تبریزی کی خاموشی پر اسرار ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ مرنے والا فرحات نہیں تھا۔ وہ اس کی میت کو ادارے میں لانے کی اجازت دیتے وقت اچھی طرح جانتے تھے کہ میت وہاں تک پہنچ نہیں پائے گی، ادارے سے باہر ہی نابود ہو جائے گی۔ اگر وہ فرحات ہوتا تو اعلیٰ حضرت اس کے کارناموں اور طویل خدمات کے عوض اس کی میت کو ادارے میں ضرور سلامتی سے لانے کا موقع فراہم کرتے، جبکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور اس لیے نہیں کیا کہ وہ فرحات نہیں تھا۔ بس اس سے آگے میں اور کچھ نہیں کہوں گی۔ آنے والا وقت ہی میرے یقین اور عقیدے کو سچ ثابت کرے گا۔ یہ کتنی عجیب سی بات تھی کہ وہ دنیا والوں کے لیے مر گیا تھا، اس کے باوجود اپنے دشمنوں کے اعصاب پر سوار تھا، ان سب کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی دانست میں اس کی لاش کو نابود کر دیا تھا، اسے بالکل ہی خاک میں ملا دیا تھا۔ اس کے باوجود انہیں خطرے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ یہ جھڑکا لگا ہوا تھا کہ وہ نامعلوم آتما شکتی جاننے والا فرحات کی آتما کو کسی بھی وقت کسی نئے جسم میں پہنچانے والا ہے، اور فرحات کسی نئے چہرے اور نئے روپ میں ان کے خلاف محاذرائی کے لیے آنے والا ہے۔ وہ دشمن سہمے ہوئے تھے جنہوں نے فرحات کی لاش کو بم سے اڑا دینے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ عملی طور پر بھی اس سازش میں شریک رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ فرحات کی آتما سے یہ بات چھپی نہیں رہے گی، وہ ہر ایک سے گن گن کر بدلہ لے گا۔ برین ماسٹر بہت ہی مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اس کے باوجود وہ بھی اندر سے سہما ہوا تھا۔ اس نے کمیٹی کے اراکین کو اس بات پر مائل کیا تھا کہ فرحات کی لاش کو نابود کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اس کا دماغ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور فرحات کی آتما کبھی کسی کے جسم میں داخل ہو کر اس دماغ کو استعمال نہ کر سکے۔ برین ماسٹر کی مرضی کے مطابق ایسا ہو چکا تھا، لیکن دوسروں کی طرح وہ بھی اسی اندیشے میں مبتلا تھا کہ اس کی آتما کسی نئے جسم میں سمائے گی اور یہ نیا فرحات اس سے چھپ کر اس کے تمام گہرے رازوں سے واقف ہوتا رہے گا اور اسے بری طرح نقصان پہنچاتا رہے گا۔ مہاراج گندراج منتر جوگی نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ فرحات کی آتما اس کے قابو میں ہے اور وہ آدھی رات کے بعد ایک نئے جسم میں داخل ہوگی۔ اس منتر جوگی کا یہ جھوٹ اب تک سبھی کے دل و دماغ میں نقش ہو گیا تھا۔ سبھی خوف میں مبتلا ہو کر ایک نئے روپ میں فرحات کی واپسی کے منتظر تھے۔ وچ ڈاکٹر منتر جوگی نے برین ماسٹر سے یہ بھی کہا تھا کہ تم مجھے ہلاک کرنے کے بعد بہت پچھتاؤ گے، اور واقعی وہ پچھتا رہا تھا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں منتر جوگی کو زندہ رکھتا اور اسے قابو میں کر کے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے اپنا تابعدار بناتا تو ابھی اس کی آتما شکتی کے ذریعے فرحات پر بھی حکومت کرتا رہتا۔ وہ اس طرح کے فرحات کی آتما وچ ڈاکٹر منتر جوگی کی غلام بن کر رہتی اور منتر جوگی برین ماسٹر کا غلام بنا رہتا۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ یہ تھی کہ نہ تو منتر جوگی نے فرحات کی آتما کو غلام بنایا تھا اور نہ ہی فرحات کی آتما کسی نئے جسم میں داخل ہو کر اپنے دشمنوں سے انتقام لینے والی تھی۔ ویسے کبھی کبھی جھوٹ بھی سچ ہو جاتا ہے، اب ایسا ہو یا نہ ہو، لیکن آدھی رات کے بعد ایک نیا فرحات جنم لینے والا تھا۔ ڈاکٹر منتر جوگی کا جھوٹ ایک دوسرے طریقے سے سچ ہونے والا تھا۔ آئیے میں آپ کو اس داستان کے ایک نئے موڑ پر لاتی ہوں۔ یہاں سے فرحات آپ کے سامنے اس طرح سے موجود رہے گا کہ اس کا وجود ہوگا اور نہیں بھی ہوگا۔ آپ کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے اور یہ بات کہاں تک پہنچنے والی ہے۔